اگرچہ پارکنسنس کے مرض کا کوئی دائمی اور مستقل علاج نہیں ہے، لیکن بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال سے مریض کی علامات میں بہت بہتری ہو جاتی ہے۔ ادویات کے علاوہ فزیو تھراپی اور سپیچ تھراپی سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ کچھ مریض نیورو سرجری سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مریض کا علاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس کا دار و مدار بہت سے مراحل پر ہوتا ہے، جیسا کہ بیماری کی سٹیج اور مریض کی عمر۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ادویات کے استعمال سے بیماری کا دائمی سدباب نہیں ہوتا، لیکن اس کی علامات میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے اور مریض کی روزمرہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اپنی دوائیوں میں ترمیم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق باقاعدگی سے مقررہ وقت پر دوا لینا نہایت ضروری ہے۔ سال میں کم از کم 2 بار ڈاکٹر کے پاس طبی معائنہ کے لیے جانا اور اس سے ادویات اور اپنی کیفیت کے بارے میں تفصیلاً مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی مقرر کردہ فارمیسی سے ہر بار دوا لینا بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس آپ کی دوائیوں کا سارا ریکارڈ موجود رہے۔ ہر بار اپنے فارماسسٹ سے اپنی دوائیوں کے بارے میں مشورہ کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ دوا استعمال کرتے وقت 1 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے، یہ دوا کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پارکنسنس کے مرض میں یہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ امینٹاڈین 100 ملی گرام دن میں 1 بار سے شروع کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھا کر 100 ملی گرام دن میں 3 بار تک استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں ٹانگوں میں سوجن کا آ جانا، ٹانگوں اور بازو پر دھبوں کا پڑ جانا اور فریب نظر شامل ہیں۔ پریمیپیکسول 0.125 ملی گرام دن میں 3 بار سے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 1.5 ملی گرام دن میں 3 بار تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں متلی کی کیفیت ہونا، ایک دم نیند میں چلے جانا، جوا کھیلنا، زیادہ کھانا، زیادہ خریداری کرنا، فریب نظر، ٹانگوں میں سوجن اور جنسی خواہش کا بڑھنا شامل ہیں۔ روپینارول ابتدا میں 0.25 ملی گرام دن میں 3 بار استعمال کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھا کر زیادہ سے زیادہ خوراک 8 ملی گرام دن میں 3 بار تک استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں متلی کی کیفیت ہونا، ایک دم نیند میں چلے جانا، جوا کھیلنا، زیادہ کھانا، زیادہ خریداری کرنا، فریب نظر، ٹانگوں میں سوجن اور جنسی خواہش کا بڑھنا شامل ہیں۔ لیووڈوپا یہ پارکنسنس کے مرض کی سب سے زیادہ طاقتور دوائی سمجھی جاتی ہے۔ ابتدا میں 100/25 ملی گرام آدھی گولی روزانہ 1 بار شروع کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھا کر 1 گولی 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی خوراک بیماری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ کی جا سکتی ہے اور 300 سے لے کر 2000 ملی گرام تک دن میں 3 سے 8 بار تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں چکر آنا، جی متلانا، متلی کی کیفیت ہونا، خواب کی سی کیفیت ہونا شامل ہیں۔ رزیجالین 0.5 ملی گرام دن میں 1 بار سے شروع کر کے 1 ملی گرام دن میں 1 بار تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مضر اثرات میں جوڑوں کا درد، فلو جیسے سمٹمز، اور اگر لیووڈوپا کے ساتھ استعمال کی جائے تو یہ لیووڈوپا کے مضر اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ سیلیجلین 5 ملی گرام دن میں 1 بار استعمال کی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ بڑھا کر 5 ملی گرام دن میں 2 بار تک لے سکتے ہیں۔ اس کی آخری خوراک کو دوپہر کے آغاز میں ہی لے لینا چاہیے۔
اگر سیلیجلین شام کو لی جائے تو نیند آنے میں دشواری کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ اس کے مضر اثرات میں بے خوابی، بالخصوص جب دوسری خوراک شام کو لی جائے، لیووڈوپا کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے مضر اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ ٹرائی ہیکسی فینیڈل 1 ملی گرام روزانہ ایک بار سے شروع کر کے آہستہ آہستہ 2 ملی گرام دن میں 3 بار تک لی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ خوراک 5 ملی گرام دن میں 3 بار تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ زیادہ عمر کے لوگوں میں اس دوائی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مضر اثرات میں منہ کا خشک ہونا، مثانے کی کمزوری ہونا، قبض کا ہونا اور فریب نظر شامل ہیں۔ انٹیکاپون یہ دوا 200 ملی گرام لیووڈوپا کی ہر خوراک کے ساتھ لی جاتی ہے اور دن میں زیادہ سے زیادہ 8 بار استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ لیووڈوپا کے جسم پر اثرات کو بڑھاتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں پیشاب کا رنگ زرد ہو جانا، پیچش لگنا شامل ہیں۔ یہ ادویات اور معلومات صرف معلومات عامہ کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ کا علاج آپ کے نیورو فزیشین ہی تجویز کریں گے۔ اس انٹرویو میں بتائی گئی معلومات کو عمل کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کیجیے۔